أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. سورۃ القدر مکی صورت ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 5 آیات ہیں. سورۃ القدر کو سورۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں لیلۃ القدر شب قدر کا بیان ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. یہ سورت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب کہ قرآن مجید کی تکذیب کی جا رہی تھی، قرآن مجید کو جھٹلایا جا رہا تھا، اور قرآن مجید کا تعلق سحر سے، جادو سے، شعر و شاعری سے، کہانت سے جوڑا جا رہا تھا. اس موقع سے قرآن مجید میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ تو وہ کلام ہے جس کو اللہ رب العزت نے اتارا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خود ساختہ کوئی کتاب، کوئی تصنیف نہیں ہے، یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے. یا الیاذ باللہ ان گھناؤنی چیزوں سے، کہانت سے، سحر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو وہ کتاب ہے جس کو براہ راست اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اور اس کو اتارنے کا اللہ نے بڑا اہتمام فرمایا ہے. بڑے مبارک زمانے میں، مبارک گھڑی میں، مبارک رات میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اتارا ہے. اس طور پر اس صورت کے اندر قرآن مجید کی حقانیت کو، لیلۃ القدر کی فضیلت کو بڑی قوت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اب آپ اس صورت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہمیں نے اس کو اتارا ہے شب قدر میں. یہاں اللہ نے بڑی قوت کے ساتھ اس بات کو فرمایا، انا کا مطلب ہمیں نے ایسا کیا ہے، ہمیں نے اس کو انزلناہ، ہمیں نے اس کو اتارا ہے. یہ انا تاکید کے لیے بھی ہے اور تاکید کے ساتھ حصر کا مفہوم بھی دیتا ہے. حصر کے معنی یہ ہیں کہ بس یہ بات اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اس میں اللہ کا کوئی سہیم، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی یہ بات بتلا دی گئی کہ قرآن مجید کو صرف اللہ نے اتارا ہے. اس قرآن مجید کو اتارنے والی ذات وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے. اور بات فرمائی گئی کہ ہم نے اس کو اتارا ہے. انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا کا مطلب یہاں ضمیر لائی گئی ہے. قرآن مجید کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس سے پہلے کوئی قرآن مجید کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات اتنی بدیہی ہے، اتنی واضح ہے کہ اس میں قرآن مجید کا تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ضمیر خود اس بات کو بتلا رہی ہے کہ یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے. ظاہر ہے یہاں اس کا مرجع جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس کو سمجھ رہے تھے کہ اس کا مرجع قرآن مجید ہے. یہ بات قرآن مجید کے سلسلے میں کہی جا رہی ہے، انا انزلناہ، ہمیں نے اس کو اتارا ہے. اب یہ کہ اتارنے کا کیا مطلب ہے، تو اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہ قرآن مجید کا نزول 2
مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان زمین پر قرآن مجید اتارا گیا ہے. یہاں وہ نزول بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہم ہی نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان زمین پر شب قدر میں اتارا. یہ مفہوم بھی اس آیت کریمہ کا ہو سکتا ہے. ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے آغاز کی ابتدا اور شروعات کو بتلایا جا رہا ہو کہ قرآن مجید کا نزول یہ لیلۃ القدر میں ہوا. قرآن مجید کے نزول کی ابتدا، اس کی شروعات یہ لیلۃ القدر میں ہوئی، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور قرآن مجید میں اس کا اشارہ بھی ملتا ہے. قرآن مجید میں یہ بات فرمائی گئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر اکثر جمہور امت کا رجحان یہ ہے کہ وہ ماہ مبارک میں ہوتی ہے. بہرحال تو اس طور پر لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے. اللہ نے اس قرآن کو رمضان المبارک میں اتارا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی آیت کریمہ اتری تو گویا رمضان المبارک میں اتری، اور وہ جس رات میں اتری ہے وہ رات شب قدر تھی، لیلۃ القدر تھی. یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یہ بھی اس سے مفہوم ہو سکتا ہے. بہرحال یہاں بات جو کہی جا رہی ہے وہ تو یہ کہ اللہ ہی نے اس کو اتارا ہے. اللہ کے علاوہ اس کو نازل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. اس کا رشتہ صرف خالق ارض و سماوات سے جڑتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے اس کا رشتہ نہیں جڑتا. اس بات کو قوت کے ساتھ بتلایا، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر اس سورت کے اندر 3 مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا. لیلۃ القدر کا تذکرہ، لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا، جس سے بھی اس رات کا محترم معظم ہونا معلوم ہوتا ہے. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. تو واقعتاً اس کا جواب بھی بہت عام ہے. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رات بڑی قدر و منزلت کی رات ہے، یہ بڑی شرف و عزت والی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. بعض حضرات کا یہ بھی خیال ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت پورے سال میں جو معاملات پیش آنا ہیں ان کی تقدیر فرماتا ہے، قضاء و قدر کا فیصلہ فرماتا ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. بعض لوگوں نے یوں کہا اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں اور اس تعداد میں اترتے ہیں کہ یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. قدر کے معنی تنگ ہونے کے بھی آتے ہیں، تو زمین فرشتوں کے نزول سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ تنگ ہو گئی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جا سکتا ہے کہ اس رات میں بندے مومن کی عبادت کا اجر و ثواب بہت بڑا دیا جاتا ہے. جیسا اس کا بھی تذکرہ آئے گا، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر یہ رات ہے. تو ظاہر ہے یعنی اس رات کے اندر وہ عمل اتنا بہتر ہو جاتا ہے، اس عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. واللہ اعلم بالصواب. اور جو بھی کچھ حقیقت ہے اس کو اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیلۃ القدر کا تذکرہ ہونے کے بعد پھر اللہ ہی کی طرف سے ایک سوال کیا گیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ وما ادراک، آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا خبر، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ وما ادراک میں جو استفہام ہے، سوال ہے، یہ سوال اس لیے ہے تاکہ اس کی عظمت کا اظہار ہو کہ وہ ہے کیا چیز. جیسے آپ اور ہم کسی چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اس سے ایک سوالی انداز میں دریافت کرتے ہیں، کیا آپ اس چیز کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کے سلسلے میں کوئی معلومات ہے، کوئی خبر ہے؟ یعنی یہ تو بہت اہم چیز ہے. تو اس طرح کا جو سوال ہوتا ہے چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اللہ کی طرف سے لیلۃ القدر کی عظمت کو بتلانے کے لیے ایک سوال کیا گیا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے؟ ظاہر ہے اب لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اب اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی اس کو نہیں بتلا سکتا، کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کو نہیں بتلا سکتا، کوئی ولی نہیں بتلا سکتا، کوئی نبی نہیں بتلا سکتا. اللہ نے خود بتلایا کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے، یہ کیسی مبارک گھڑی ہے. دیکھیے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اللہ اکبر، 1000 مہینے سے بہتر. یعنی لیلۃ القدر کے اندر والعمل فیہا
خیر من الف شہر، مراد یہ ہے کہ اس رات کے اندر عمل کرنا وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک انسان ایک عمل 1000 مہینے اور اس سے زیادہ تک وہ کرتا رہے، دوسرا یہ کہ وہ عمل اس رات کے اندر کرتا ہے، تو اس رات کے اندر جو عمل، جو عبادت، جو ذکر، جو تسبیح، جو نیک کام کیا جائے گا وہ بارگاہ الہی میں اتنا مقبول ہو جائے گا کہ عام دنوں میں اگر وہ 1000 مہینے تک بھی کرتا رہے تو اس مقبولیت کے مقام کو نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، کتنی مبارک گھڑی ہوئی، خیر من الف شہر۔ اور الف کا لفظ یہاں تحدید کے لیے نہیں ہے، یہ تکثیر کے لیے۔ علماء نے یہ کہا الف کا لفظ عرب وہ تکثیر کے لیے یعنی زیادتی کے لیے استعمال کرتے تھے، لیے ویسے تو کہا جائے تو 1000 مہینے وہ تقریباً 83 سال 4 مہینے کی مقدار ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 83 سال اور 4 مہینے کی مدت ہی یہاں مراد ہے، تحدید کے لیے ہو، تعین کے لیے ہو، کہا نہیں یہ تکثیر کے لیے ہے۔ بہرحال اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے اور یہ تکثیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہزاروں مہینے سے وہ بہتر ہو جائے گی۔ بہرحال اس رات کی فضیلت میں یہ بات بتلا دی گئی کہ اس رات میں جو بھی کوئی نیکی کی جائے گی وہ اللہ سے بے انتہا انسان کو قریب کر دے گی۔ اور واقعتاً یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ تو اللہ سے قرب ہی کے لیے دیا گیا ہے، اور اس مہینے میں خاص طور سے یہ رات بے انتہا بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، وہ کرتے ہیں کہ یہ رات ان سے چھوٹ نہ جائے، اس رات گنوا نہ دیں، اس کے لیے جستجو وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کی حصول کے لیے جستجو کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ بہرحال اس رات کے اندر مزید کیا ہوتا ہے اس کو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ تنزل یہ اصل میں تتنزل ہے، باب تفاعل کہ ایک تا یہاں سے حذف ہو گئی ہے۔ تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، ظاہر ہے کہ فرشتے عام فرشتے اس کے اندر اترتے ہیں، والروح، اور روح بھی اس میں اترتے ہیں۔ روح سے مراد جبریل امین، حضرت جبریل امین بھی اس رات میں اس زمین پر اتر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جبرائیل کون سے فرشتہ ہے؟ یہ وہ فرشتہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء سابقین پر وہ وحی لے کر آتے تھے۔ اب یہ فرشتہ اس رات کے اندر اتر آتا ہے، کتنی مبارک رات ہوئی، جو وحی لے کر آتا تھا وہ فرشتہ آ جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں ان روایات کا مقام کو اتنا وہ طاقتور نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں بھی ہیں کہ عام فرشتے بھی حضرت جبریل کا دیدار وہاں نہیں وہ یہیں کرتے ہیں، حضرت جبریل سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت جبریل کا نزول اس شب کے اندر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور روح بھی حضرت جبریل بھی اس میں اتر آتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، قرآن مجید نے بڑی قوت سے کہا ان کے رب کے حکم سے۔ جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آتے، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اور کتنا مبارک وہ موقع ہے جب کہ یہ سمجھیے کہ عالم لاہوت کا وہ سما اس عالم ناسوت پر، اس عالم روحانی کا سما اس عالم مادی پر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے اتر آتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، اور یہ زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، کتنی عظیم رات ہے۔ جیسے کسی جشن کے موقع سے کسی دیہات میں اتنا چراغا کیا جائے، اتنا ڈیکوریشن کیا جائے کہ وہ شہر معلوم ہونے لگے، تو انسان کہتا ہے ارے بڑا استقبال ہوا، بڑا جشن ہوا، آج تو پورا دیہات وہ شہر میں تبدیل ہو گیا تھا، وہ راجدھانی بن گیا تھا، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا اتنا یہ اہتمام کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس شب کے اندر اللہ کی طرف سے کتنا اہتمام ہوتا ہے، اس عالم مادی کو، اس عالم ظلمت کو عالم نور بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں فرشتے اتر آتے ہیں اور عالم لاہوت کا سا سمایا معلوم ہونے لگتا ہے، ہر طرف فرشتوں کی جماعتیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر و عبادت بھی کرتی ہیں، اور اللہ کا ذکر و عبادت کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتی ہیں، ان کو سلام کرتی ہیں، ان سے مصافحہ کرتی ہیں، کتنا پر نور ماحول ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ رات تو وہ ہے جس کے اندر فرشتے اور روح جبریل بھی اتر آتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ من کل امر، من کل امر کا مطلب من یہاں با کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، بسببیہ، بے کل امرن،
اور یہ لام کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے لکل امرن، یعنی ہر چیز کی وجہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہر فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کی تنفیذ کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اس کو بنانے کے لیے، تو یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے۔ فرشتے اس عظیم غرض کے لیے اللہ کی طرف سے اتار دیے جاتے ہیں، اور پھر اس رات کی فضیلت میں یہ کہہ دیا گیا سلام ہی، سلام خبر ہے، ہیا مبتدا و مؤخر ہے، یا مبتدا یہاں پر محذوف ہو اور یہ سلام اس کی خبر ہو، بہرحال خبر کو مقدم کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں مبتدا خبر میں جس چیز کی تقدیم ہوتی ہے اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، تو یہاں اس رات میں جو سلامتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ رات تو وہ رات ہے جو سراپا سلام ہے، اس کو سلام کہہ دیا گیا ہے۔ سلام ہونے کا ایک واضح مفہوم یہ ہے کہ ہر رات کے اندر اللہ کی طرف سے خیر اور شر کا نزول ہوتا ہے، لیکن یہ رات وہ ہے جس میں صرف اللہ کی طرف سے خیر کا نزول ہوتا ہے، اس میں شر کا نزول نہیں ہوتا، اس میں بلا کا نزول نہیں ہوتا، کسی مصیبت کا نزول نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے صرف رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی مبارک رات ہے۔ اور یہ رات سلام یوں کہ اس رات میں اللہ کی مخلوق فرشتے وہ اللہ کے نیک بندوں کو پر سلامتی بھیجتے ہیں، ان پر کو سلام کرتے ہیں، اس لیے یہ سلام اس کو کہہ دیا گیا۔ اور پھر وہ سلامتی والی رات ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ایک گھڑی ہوتی ہو چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، نہیں، یہ رات ہیا حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر، مطلع مصدر میمی ہے، یعنی حتی طلوع الفجر مراد یہ طلوع فجر تک وہ ایسی ہی رہتی ہے، یعنی وہ سلامتی پوری رات رہتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول اس پوری رات میں ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی محترم اور قابل قدر رات ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی، اور آپ نے یوں ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیسے روزے کے بارے میں، تراویح کے بارے میں ایک بات کہی گئی، اسی طرح سے لیلۃ القدر کے قیام کو بتلایا گیا، جو بھی ایمان اور احتساب ثواب اور اجر کی امید میں اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے قیام کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات بتلا دی گئی۔ بہرحال لیلۃ القدر کی تلاش اور جستجو ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش اور جستجو کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر حاصل کرنے کے لیے وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آخری عشرے کا اعتکاف کی ایک بڑی وجہ لیلۃ القدر کی تلاش اور جستجو، تو کتنا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس رات کو لیکن مخفی رکھا گیا ہے، یہ کب ہو سکتی ہے، آخری عشرے میں کب ہو سکتی ہے، کوئی اس کی تعین نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بیان اس سلسلے میں ہے، کبھی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے آخری کی 9 راتوں میں تلاش کرو، کبھی معلوم ہوا کہ آخری کی 7 راتوں میں، 5 راتوں میں، اس طرح سے تلاش کیا جائے، 27ویں شب میں اس کو تلاش کیا جائے، یہ کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ 27ویں شب کے اندر اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ بیچارے بہت سے بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر یعنی 27ویں شب، رمضان المبارک کی 27ویں شب، اور وہ اس میں بالکل حتمی اور یقینی سمجھتے ہیں اور اس میں عبادت کرتے ہیں۔ نہیں، اس کو پورے آخری عشرے میں تلاش کرنا چاہیے، اور کم ہمتی انسان تو کم سے کم یہ کہا جاتا ہے کہ 27ویں شب کو وہ اس کو تلاش کرے، اس میں عبادت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحدید و تعین نہیں فرمائی کسی ایک رات کی، اور اس کو جو مخفی رکھا گیا ہے اس کی ایک بڑی حکمت یہی ہے کہ اللہ کے بندے اس کی تلاش اور جستجو میں وہ محنت کریں، جافشانی کریں، کچھ قد و کاوش کریں، اور یہی ان کا دل کا جذبہ بارگاہ الہی میں قبولیت پا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور آخری عشرے میں عبادت کرنا چاہیے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود پورے ماہ مبارک میں عبادت کیا کرتے تھے، آخری عشرے میں سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ کتنا اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا، اللہ کے رسول اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا اللہ سے مانگوں؟ آپ نے ایک دعا تلقین فرمائی کہ یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کی جائے، اے اللہ انک عفو، آپ درگزر کرنے والے ہیں،
آپ معافی و درگزری کو پسند فرماتے ہیں، آپ مجھے معاف فرمائیں، انسان کی مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو اس امت کو عطا کیا گیا ہے۔ اب ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری نادانی، ناواقفیت، جہالت کی وجہ سے بس یہ رات بھی مساجد کے ڈیکوریشن، قبرستانوں کے چراغ کرنے میں، اور اسی طرح سے عید کی خریداری کرنے میں، یا ایک چائے نوشی کی محفلوں میں یہ رات ہم گنوا دیتے ہیں اور اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام نادانیوں سے بچنا ہے، اس رات میں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، اور جو کچھ اللہ نے توفیق ماہ مبارک میں عبادت کی عطا فرمائی ہے اس کی قبولیت کی دعا کرنا ہے، اور دنیا اور آخرت کے خیر و فلاح اللہ سے طلب کرنا ہے۔ اس رات کی تلاش و جستجو اور اس کے لیے قد و کاوش ایک سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہم سبھی کو اس شب قدر کی رحمت، برکت، اور اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے مغفرت مقدر کی ہے وہ سب کچھ اللہ ہم کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔